بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کا جو مسئلہ مطلق اور مقید کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا، دوسرا مسئلہ زانی اور زانیہ کا۔ زانی اور زانیہ وہ جبکہ وہ شادی شدہ نہ ہوں، اگر وہ زنا کر لیں تو ان کی حد یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ کتاب اللہ کا حکم تھا کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں اور وہ زنا کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو رجم کیا جائے، پتھروں سے مار کر کے ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ اگر زنا کرنے والوں میں ایک شادی شدہ ہے، دوسرا غیر شادی شدہ ہے، تو جو شادی شدہ ہوگا اس کو رجم کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہوگا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ کتاب اللہ کا حکم یہ تھا، اس پر لفظ خبر واحد سے ذریعے سے اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی، حدیث پاک کے ذریعے سے، کہ جو تھا کہ 100 کوڑے مارنا یہ حد ہوگی زنا کی، اور اس پر 1 سال کے لیے سے شہر سے باہر کرنا ہوگا۔ تو یہ خبر واحد تھا، لیکن اب ہم اگر عمل کرنا چاہیں تو اس پر عمل اس طور سے کریں گے کہ خبر واحد پر کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم تبدیل نہ ہو، تو ہم کہیں گے کہ 100 کوڑے مارنا یہ حد شرعی ہوگا کتاب اللہ کے حکم سے، اور جو ہوگا جلا وطن کرنا یہ ایک تدبیر سیاسی اعتبار سے مشروع ہوگا، یعنی رائے امام پر پھیر دیا جائے گا۔ امام اور حاکم جیسا سمجھتا ہو مصلحت اس کو جو ہے کر دے گا، اور نہیں سمجھتا ہو تو نہیں کرے گا۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو نامردوں کے قبیل سے تھا اس کو مدینے سے باہر کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جو ہے زنا کے حکم میں اسے 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا، پھر اس کے بعد وہ وہاں جا کر کے نصرانی ہو گیا اور ہرقل سے مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کے بعد میں کسی کو بھی شہر بدر نہیں کروں گا۔ اگر یہ کتاب اللہ کے حکم میں یہ چیز شامل ہوتی تو حضرت عمر اس کو کبھی تبدیل نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ کتاب اللہ کا حکم صرف کیا ہے، 100 کوڑے مارنا ہے، کس کو؟ جو شادی شدہ نہیں ہے، اور جو شادی شدہ ہیں ان کو رجم کرنا ہے۔ یہاں سے ایک چیز بیان فرما رہے ہیں، وَكَذَلِكَ قَوْلُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ یہاں پر واو فا جب آ جائیں فعل امر پر تو وہاں لام امر کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اصل بیان فرما رہے ہیں کہ آیت کریمہ میں وَلْيَطَّوَّفُوا چاہیے کہ طواف کریں، بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ پرانے گھر کا۔ یہاں پر عتیق جو ہے اسے کہا گیا قدیم، کیوں کہا گیا؟ یہ اسے قدیم اس لیے کہا گیا کہ سب سے پہلا گھر تھا جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ یہ عتیق اس لیے کہا گیا، عتیق مانے ہوتا آزاد، کیونکہ یہ سب جابر و ظالموں کے ہاتھوں سے آزاد ہے۔ جس نے بھی اس پر نگاہیں اٹھانی چاہی رب تعالیٰ نے اسے کیا ہے، ہلاک کر دیا، جیسے کہ اصحاب فیل کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ یا عتیق اس لیے یہ قبر مضبوط ہونے کے معنی میں ہے، یہ خرابی سے محفوظ ہے، بہت ساری صورتیں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا چاہیے کہ وہ طواف کرنے والے طواف کریں قدیم گھر کا۔ اصل جو ہے طواف کا جو لفظ ہے، وہ طواف کا جو لفظ ہے وہ اصل ہے کسی عمارت کے ارد گرد چکر لگانا، یہ طواف کا لفظ ہے، چاہے وہ وضو کے ساتھ ہو یا بغیر وضو کے ہو۔ یہ طواف نفس طواف میں آیت کریمہ جو ہے مطلق ہے کہ چاہیے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ وضو کے ساتھ ہو یا بغیر وضو کے ساتھ ہو۔ اس لیے کہ اگر کوئی معمور بھی اس کو انجام دے دے گا، طواف چکر لگا لے گا، تو وہ جو ہے کتاب اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ اب جو ہے امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر طواف جو ہے وضو کے ساتھ ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا الطواف صلاۃ، نماز طواف جو ہے ایک طرح کی صلاۃ ہے، اور صلاۃ بغیر وضو کے نہیں ہوتی، لہذا طواف بھی بغیر وضو کے۔ دوسری حدیث کریمہ میں فرمایا گیا الصلاۃ طواف صلاۃ الا ان اللہ تعالیٰ اباح فی الکلام، فرمایا کہ طواف جو ہے ایک صلاۃ ہے، مگر اللہ نے اس میں جو ہے کلام بات کرنے کو مباح قرار دے دیا ہے۔ تو یہ جو ہے حدیث کریمہ سے جو ہے حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ کی طرح ہے، اور صلاۃ جو ہوتی ہے
وہ بغیر وضو کے نہیں ہوتی، لہذا طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مطلق ہے طواف کے سلسلے میں، اس میں کوئی قید نہیں ہے وضو کرنے یا نہ کرنے کی، لہذا اگر کوئی کر لیتا ہے اور اسی طرح بغیر وضو کے تو وہ نفس طواف کو انجام دینے والا ہو جائے گا۔ ہاں حدیث پاک میں کے اندر جو آیا، ہم کہیں گے اول تو یہاں پر جو ہے تشبیہ کے طور پر کہیں گے کہ صلاۃ الطواف بالبیت کا صلاۃ بمعنی صلاۃ، طواف جو ہے صلاۃ کے معنی میں تشبیہ کے طور پر ہے، یہ کہ نفس صلاۃ نہیں ہے۔ یہ نفس صلاۃ میں رکوع سجود بھی ہوتا ہے، اس میں تو سجود نہیں ہوتا ہے، اس میں دعائیں الگ پڑھی جاتی ہیں، اس میں الگ پڑھی جاتی ہیں۔ تو نماز کی طرح کہا گیا یا تو عبادت میں یا ثواب کے اعتبار سے کہا گیا، اس کی مقدار بیان کی گئی کہ یہ نماز کی طرح ہے، کس معنی میں؟ ثواب وغیرہ میں۔ اب کہتے ہیں حدیث پاک پہ عمل بھی کرنا ہے، اگر ٹکراؤ نہ ہوتا ہے تو ٹکراؤ جب نہ ہو تو حدیث پاک پہ عمل اگر کوئی شخص بغیر وضو کے اس کو انجام دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ واجب جو تھا، واجب وضو کو ترک کرنے کی وجہ سے، طواف کے لیے وضو واجب ہے، وضو واجب ہے حدیث پاک سے، تو اب ترک واجب کی وجہ سے اس پر دم لازم ہوگا، کیا ہوگا؟ لیکن نفس طواف کو کرنے والا، انجام دینے والا وہ شمار کیا جائے گا۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو نفس طواف تو ہو جائے گا، لیکن اس واجب کی تلافی کیسے کر سکتا ہے؟ دم کے ذریعے۔ خون بہا دے گا، چھوٹا بکری اگر چھوٹا گناہ ہے یعنی بکری ذبح کرے گا واجب میں، اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو وہاں بڑے ڈیل ڈال والے جو جانور کو ذبح کیا جائے گا، جیسے اونٹ ہے اس کو ذبح کیا جائے گا۔ انسان سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں حج کے درمیان، طواف کے درمیان یا عمرہ کے درمیان، تو ان کی جو ہے تلافی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دم دیا جاتا ہے تاکہ وہ گناہوں کی تلافی ہو سکے۔ سمجھ آ گیا؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ یہ آیت مطلق فی مسمى طواف، یہ آیت کریمہ مطلق ہے طواف کا نام رکھنے میں، بین سطور میں دیا ہے معنی وہ دوران حولہ، اور وہ اس کے ارد گرد چکر لگانا ہے، اور یہ خانہ کعبہ کا طواف نام رکھنے میں مطلق ہے۔ فلا یزاد علیہ شرط الوضوء بالخبر، تو اس پر جو ہے خبر کے ذریعے یعنی حدیث پاک کے ذریعے سے وضو کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، بل یعمل به علی وجہ، بلکہ حدیث پاک پر عمل کیا جائے گا علی وجہ، ایسے طریقے پر لا یتغیر به حکم الکتاب، کہ جس طریقے سے کتاب کا حکم تبدیل، کتاب کا حکم کیا؟ ولیطوفوا، یہ تبدیل نہ ہو، بأن یکون مطلق الطواف فرضا بحکم الکتاب، اس طور پر کہ مطلق طواف یہ فرض ہوگا کتاب اللہ کے حکم سے، والوضوء یکون واجبا بحکم الخبر، اور وضو یہ واجب ہوگا کس سے؟ خبر، کیونکہ کتاب حدیث پاک کے حکم سے۔ اب کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کر لیا بغیر وضو کے طواف تو کہہ رہے ہیں فیجبر النقصان اللازم بترک الوضوء الواجب، فیجبر ای یکمل، یعنی مکمل کر دیا جائے گا اس کمی کو، مکمل کر دیا جائے گا کیا؟ یعنی جب کسی نے واجب وضو جو واجب تھا اس کے بغیر انجام دے دیا تو کہتے ہیں اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا جو لازم آ رہی تھی واجب وضو کو ترک کرنے سے، بالدم، فیجبر بالدم، یعنی اس نقصان کی کمی پوری کر دی جائے گی دم کے ذریعے، اللازم بترک الواجب الوضوء الواجب، جو واجب وضو کو ترک کرنے سے لازم آ رہی تھی۔ حاصل کلام کیا نکلا اس کے اندر؟ حاصل کلام یہ نکلا کہ اگر کوئی وضو کے بغیر کر لیتا ہے طواف تو ایسی صورت میں اس کا طواف، نفس طواف کتاب اللہ کے حکم سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن چونکہ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کرنا یہ واجب ہے، لہٰذا اگر واجب کو ترک کر دے گا تو اس کی وجہ سے وہ دم کے ذریعے اس کی تلافی ہو سکے گی، جیسے نماز کے اندر واجبات ہوتے کوئی چھوڑ دے تو سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، ایسی اس کی تلافی ہوگی۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، چلیں انشاءاللہ کل پڑھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔